الحمدللہ وحدہ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، کامیاب انسان وہی ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی قیمتی باتیں سن کر اس پر عمل کرتا ہے۔ دنیا بھی اس کی قدر کرتی ہے، دنیا میں بھی وہ صاحب فضیلت اور عزت اور قابل رشک سمجھا جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل عزت سمجھا جائے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کو ایسی شخصیت کا سنا رہا ہوں جنہوں نے عرب کی سرزمین میں یہ سنہری اقوال جن کو بھی سنائے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ آج ہم بھی ایسی عظیم شخصیت کے یہ سنہری اقوال سن کر اگر عمل کر لیں گے، خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت حاصل کریں گے اور قیامت کے دن بھی ہمیں عزت اور مقام اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے وقت کے ولی متقی تھے۔ یہ مقام بلخ کے رہنے والے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں غالباً یہ بلخ عراق میں ہے، بعض نے کہا ایران میں ہے اور بعض فرماتے ہیں افغانستان میں ہے۔ بہرحال یہ مقام بلخ کے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 5 چیزوں کو 5 کاموں میں پایا، اور جنہوں نے ان 5 چیزوں کو 5 کاموں میں پا کر اس پر عمل کیا، دنیا میں جب تک اس نے زندگی گزاری اسے کبھی نہ مصیبت پر اس کو مصیبت پہنچی، نہ اسے کبھی پریشانی پہنچی، نہ اسے کبھی تکلیف، نہ اسے کبھی غم اور نہ کبھی اسے وہم پہنچا۔ یہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزی کی برکت طلب کی تو مجھے وہ چاشت کی نماز میں ملی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تجارت کرنے سے روزی ملتی ہے، پورا دن 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر دکانوں میں بیٹھے رہو روزی ملتی رہے گی، مال اکٹھا کرتے رہو مال بڑھتا رہے گا، روزی میں اللہ برکت ڈالے گا۔ نہیں، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جو روزی چاشت کی نماز میں رکھی ہے، اگر وہ چاشت کی نماز ہی پڑھتا رہے، اگر وہ گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اسے بھی کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ غیب سے روزی کہاں سے آ رہی ہے، یہ اللہ خود بخود اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور چاشت کی نماز یہ دوپہر کے وقت زوال آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور مکروہ وقت نہیں پڑھی جاتی بلکہ زوال آفتاب سے پہلے تک جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چاشت کی نماز کی پابندی کریں، تاکہ پورا دن جو ہم 5 وقت کی نمازیں چھوڑ کر دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسا بالکل نہ ہو۔ 5 وقت کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور یہ چاشت کی نماز بھی اپنے ٹائم ہم نوافل کے طور پر پڑھیں، تو اللہ ہمیں ایسی روزی عطا فرمائیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قبر کی روشنی طلب کی تو اسے تہجد کی نماز میں پائی۔ اگر ہم مرنے کے بعد قبر کی روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آدھی رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ مرنے کے بعد ہماری قبر روشن کرے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مزہ تو تب آئے کہ سارے علاقے والے سوئے ہوئے ہوں اور ہم آدھی رات کے وقت اپنے رب کو منا رہے ہوں۔ تہجد کی نماز جس نے پڑھ لی، اللہ مرنے کے بعد اس کی قبر کو روشن کر دے گا۔ اور امام شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ کہ میں نے منکر نکیر کے سوالوں کا جواب طلب کیا تو اسے تلاوت قرآن پاک میں پایا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قبر میں منکرین جو ہیں وہ سوال کرنے والے منکرین کا آسانی کے ساتھ جواب دیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، یہی قرآن حدیث میں آتا ہے مرنے کے بعد اس قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے، اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مردے کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی، انہوں نے امام شفیق بلخی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی کہ میں نے پل صراط کا پار ہو جانا یہ میں نے طلب کیا ہے، اسے روزہ اور صدقہ میں پایا۔ روزے اور صدقہ میں پایا، روزہ رکھنا اور جنہوں نے صدقہ دیا۔
تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے پل صراط سے قیامت کے دن آسانی کے ساتھ ہمیں پار کرا دیں گے اور ہم جنت میں داخل ہوں گے، جس نے روزہ بھی رکھا اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ آج تو لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو صدقے سے تو مصیبتیں اور تکلیفیں ختم ہوتی ہیں۔ اور پانچویں آخری نصیحت انہوں نے فرمائی کہ میں نے عرش کا سایہ طلب کیا تو میں نے اسے خلوت میں پایا، خلوت میں اللہ کی عبادت کی، ذکر کرتا رہا تو مجھے جنت الفردوس ملی، اللہ کا مجھے مقام ملا کیا کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس نیک ولی کی زبان سے نکلنے والی 5 نصیحتوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔